السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے اولاً تو عبادت کا ذکر کیا، معبودیت کا ذکر کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے رب کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کو معبود نہیں ماننا سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، کسی کو عبادت کے لائق نہیں ماننا۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ہستی ہے اور اگر معبودیت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی معبودیت کے لائق نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی معبودیت کے ساتھ ہی جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ شکر والا معاملہ کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں، او کلاہما یا دونوں، تو فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، تو پھر ان کے سامنے جو ہے اف نہیں کہنا۔ کہ اللہ رب العزت نے اولاً تو پہلے جملے میں اپنی بات کو مکمل فرما دیا، اور پھر جب والدین کے ساتھ احسان کی بات آئی تو پھر اللہ رب العزت نے صرف اس بات کو کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملے کرنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے آگے ان کے بڑھاپے کا عالم کا ذکر کیا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف نہ کہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر والدین بڑھاپے کے عالم میں نہیں پہنچتے تو ان کے سامنے اف کہنا جائز ہے، بلکہ مقصود یہاں پر ایک بڑھاپے کی کیفیت کو بیان کرنا ہے کہ جو بڑھاپے کی کیفیت ہوتی ہے اس میں انسان عاجز ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ تو جو عاجزی والی کیفیت ہے، بے بسی والی کیفیت ہے، اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ ان کے سامنے اف نہ کہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کے عالم میں بھی ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ اور اگر یہاں کوئی اف سے ہلکا کلمہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو ذکر فرماتے، اف سے کوئی ہلکا کلمہ ہوتا تو اس کو ذکر فرماتے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، کہ میں اپنے والدین ہیں ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے سامنے جو ہے ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، جب بات کریں تو اخلاق اپنا اچھا ہو، عمدہ اخلاق ہو، بہتری والے اخلاق ہو۔
اور پھر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ اپنے آپ کو اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا دینا ہے، گویا کہ ہم حقیر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جو ہے بالکل جو ہے گرے پڑے ہیں اپنے والدین کے سامنے۔ اور پھر بازوؤں کو جھکانا صرف دکھلاوے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت یہاں من الرحمہ کے الفاظ لائیں کہ بازوؤں کو جھکانا صرف دکھلاوا مقصود نہ ہو، بلکہ رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ان کے ادب کے ساتھ بازوؤں کو جھکانا ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ پھر جو ہے یہ مانگنا کہ اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے، کما ربیانی صغیرہ جیسے کہ انہوں نے جب میں چھوٹا تھا اس وقت انہوں نے مجھ پر رحم کیا، اس وقت مجھے انہوں نے پالا، اس وقت انہوں نے مجھے پوسا، اس وقت انہوں نے مجھے بڑا کیا، جس طرح انہوں نے میرے حال پر رحم کیا اللہ رب العزت ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اب یہ جو 2 آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے اولاً ایک جملے کے اندر اپنی بات کو مکمل کر دیا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر کیا تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر 5 احکام جاری فرمائے، اللہ رب العزت نے یہاں پر 5 احکام جاری فرمائے، جس میں سے سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ کہ دنیا کے اندر عام مشاہدے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، ان کے والدین ہی ان کے وجود کا ذریعہ بنے اور ان کے والدین ان کو تعلیم دلانے کا ذریعہ بنے، تو جب دنیاوی اعتبار سے تعلیم کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں اور میں بہت بڑا ہوں، میرے والدین دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، وہ مجھے جو بات کر رہے ہیں وہ آج کے دور کے مطابق نہیں ہے، وہ جدید دور کو نہیں جانتے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان کو اس چیز سے واسطہ نہیں ہے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے جو حکم دے رہے ہیں وہ دقیانوسی خیالات کا حکم ہے۔ تو یہ سوچ کر جو اپنی جس اولاد کے لیے اپنے والدین نے قربانیاں دیں، بے تحاشا قربانیاں دیں، وہ اولاد یہ کہتی ہے تو میں اور آپ ذرا غور و تدبر کریں کہ جب والدین کے کانوں کے اندر یہ جملے پڑھیں گے تو ان والدین کا کیا حال ہوگا، کہ جب بچہ چھوٹا تھا، بیمار تھا تو والدین پریشان ہو گئے کہ ہائے کیا کریں، اس کی بیماری جب طول پکڑ جاتی ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح میرا بچہ صحت مند ہو جائے، کسی طرح اسے تندرستی مل جائے، وہ مارے پھرتے ہیں، باغے پھرتے ہیں کہ کہیں سے اس کا علاج ہو جائے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی فلاں علاقے کے اندر، فلاں بستی کے اندر بہت دور کی جگہ ہے، وہاں پر ایک معالج ہے، ایک ڈاکٹر ہے یا ایک عامل ہے، اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو وہ والدین چاہے ان کے پاس سواری ہو یا نہ ہو، چاہے ان کے پاس اسباب ہو یا نہ ہو، وہ کسی طرح بھی وہاں پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح میرا بچہ صحت یاب ہو جائے، اور اس کے لیے مارے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت یاب ہو جائے۔ اور جب بچہ صحت یاب ہو جاتا ہے اور تندرستی کا عالم پکڑ لیتا ہے، محتاجی والی جو بچپن کی کیفیت تھی وہ اس پر ختم ہو جاتی ہے، جس میں وہ چلنے کا محتاج تھا، جس میں وہ بولنے کا محتاج تھا، جس میں وہ کھانے کا محتاج تھا، جب وہ محتاجی والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ آج دنیا کے اندر میرا کوئی مقام ہے، آج دنیا کے اندر میری کوئی حیثیت ہے، تو وہ والدین جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر اسے پالا پوسا بڑا کیا، وہ بھول جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی قربانیاں دی ہے، اور پھر ان کے سامنے زبان چلانے لگ جاتا ہے، پھر ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے جو ذکر فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ ان کے سامنے اف نہیں کہنا، کہ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اللہ رب العزت نے یہاں گنجائش نہیں دی کہ تمہارا جب دل چاہے تو اف کہہ لینا اور تمہارا دل چاہے تو اف نہ کہنا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔
تو اف صرف زبان سے اقرار کرنا یہ اف نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے والدین نے کسی کام کے کرنے کو حکم دیا، اب وہ حکم طبیعت پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے، طبیعت پر گراں محسوس ہو رہا ہے، تو وہ اپنی حیثیت سے، اپنی کیفیت سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ گویا کہ آپ نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ وہ یا تو لمبی سانس لیتا ہے کہ ہائے کہاں سے یہ مصیبت آن پڑی، کہ کہاں سے مجھے حکم دے دیا، یا تو لمبی سانس لیتا ہے، یا مثال کے طور پر اگر کسی کے والد یا والدہ نے کہا کہ بیٹا پانی پلا دو، اب وہ پانی لے کر آیا اور اس کے وہ پانی لانا اس کے اوپر بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو پھر جب والدین کو دیتا ہے پانی کا گلاس آگے بڑھاتا ہے تو اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے یا اپنے منہ کے تیور کو چینج کر لیتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے، تو یہ بھی اف کے زمرے میں آئے گا۔ تو صرف زبان سے اف کہنا نہیں، بلکہ عملاً بھی اف نہیں کہنا، کہ جب ان کا کوئی حکم خلاف شرع نہیں ہے تو ان کے حکم کو ماننا ہے، ان کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، خواہ دنیا کے اعتبار سے فائدہ نظر آ رہا ہے یا دنیا کے اعتبار سے نقصان نظر آ رہا ہے۔ جب والدین نے حکم دے دیا اور وہ حکم خلاف شرع نہیں ہے تو اس کا ماننا ضروری ہے، کہ ہمیں اس بات کا لازم ہے کہ ہم اس بات کو مانیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ دوسرا حکم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو تیسرا حکم دیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کوئی بات کہہ دے تو اپنے منہ کو نہیں بنانا، ان کے سامنے حجت نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے دلیلیں پیش نہیں کرنی کہ نہیں آپ نے یہ کہا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ پرانے خیالات کا تذکرہ ہے، ابھی جو ہے دور جدید ہے، ابھی دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ہمیں دلیلیں پیش نہیں کرنی، حجت پیش نہیں کرنی، ہمیں ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ہمیں ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے، ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے سامنے جو ہے بالکل اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل ظاہر کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو چوتھا حکم دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے پر یعنی اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا دینا ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا ہے، اپنے آپ کو ذلیل ظاہر کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک سخت قسم کا آقا ہوتا ہے، اس کا ایک غلام ہوتا ہے، وہ غلام اپنے آقا کے سامنے بالکل عاجز، ذلیل اور بے بس ہو کر اس کے قدموں کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ آپ جو حکم کریں میں اس حکم کی تعمیل لاؤں۔ تو اپنے آپ کو اپنے والدین کے سامنے عاجز ظاہر کرنا ہے، اپنے آپ کو ذلیل ظاہر کرنا ہے، اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنا ہے، خواہ طاقت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے والدین کے مقابلے میں ہم قوی ہیں، خواہ مال کے اعتبار سے ہم قوی ہیں، لیکن اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل ظاہر کرنا ہے، کہ ہم اپنے والدین کے سامنے جو ہے عاجز ہیں، ذلیل ہیں۔ اور یہ ظاہر کرنا یہ دکھلاوے کی نیت سے نہ ہو، کہ یہ نہیں کہ چلو مجھے دکھلانا ہے، ان کو ظاہر کرنا ہے کہ بھئی میں جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے بہت بڑے ہیں اور میں عاجز ہوں۔ یہ رحمت کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت نے رحمت کے لفظ استعمال فرمائے کہ مہربانی کے ساتھ ہو، رحمت کے ساتھ ہو، احسان کے ساتھ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے جو پانچواں حکم دیا ہے وہ اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے، کہ پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا کہ والدین کے سامنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو دوسرا حکم دیا کہ والدین کے سامنے جو ہے اف نہیں کہنا، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اور پھر تیسرا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور چوتھا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا دینا ہے۔ تو یہ چار حکم ہمارے اختیار میں ہے۔ اور پانچواں حکم جو اللہ سے مانگنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے رحم مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے والدین پر رحم فرمائے۔ اور یہ دعا صرف جو ہے ان لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے جن کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں، یا ان لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے جن کے والدین دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ دعا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ دعا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے والدین دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ رب العزت جو ہے میرے والدین پر رحم فرمائے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پوسا، اور جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے اس قابل بنایا کہ میں معاشرے کے اندر چل سکوں، معاشرے کے اندر مجھے ایک مقام ملا ہے۔ تو ان کی محنت ہے، پیچھے ان کی جو ہے بہت بڑی محنت ہے۔ میری تعلیم اور تربیت کا جو نتیجہ بنے ہیں وہ میرے والدین بنے ہیں۔
میری دنیا کے اندر معاشرے کے اندر چلنے کا جو ذریعہ بنے ہیں وہ میرے والدین بنے، تو ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر جو 5 احکامات کا ذکر فرمایا، ہم میں سے ہر ایک غور و تدبر کرے کہ ہم ان 5 احکامات کی بجا آوری لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، کہ جن کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں گویا کہ اس کی جو ہے جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے، جن کے دونوں والدین والد اور والدہ دونوں دنیا کے اندر موجود ہیں، گویا کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے 2 دروازے۔ اب چاہے تو وہ جنت کے راستے کو بنا لے اور چاہے تو وہ جہنم کے راستے کو بنا لے۔ والدین کی خدمت کر کے، والدین کی اطاعت کر کے جو اللہ رب العزت نے 5 احکامات دیے ہیں، ان احکامات کی بجا آوری لا کر وہ اپنے جنت کے راستے کو استوار کر سکتا ہے، اور ان کے خلاف چل کر، اپنے والدین کی نافرمانی کر کر، والدین کے سامنے اف کہہ کر، والدین کو جھڑک کر اور والدین کے سامنے اکڑ کے ساتھ پیش آنا اور پھر والدین کے لیے کوئی دعائے خیر ہی نہ کرنا، تو پھر اپنے جہنم کے راستے کو بنانا ہے۔ اور والدین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں نیکی کی اس کا اجر آخرت میں اتنا گنا، فلاں نیکی کی آخرت میں اس کا اجر اتنے گنا، بے شک دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، آخرت میں اتنے گنا۔ لیکن والدین کا معاملہ نقد ہے بالکل، کہ والدین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بالکل نقد ہے۔ دنیا کے اندر جیسے والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ یہ میں اور آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے، آج ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ویسا سلوک کر رہی ہیں۔ تو خدارا ہم اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو جنت کے راستے دیے ہوئے جن کے ہیں، وہ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے والدین کی دولت سے نوازا ہے، یا والد کی دولت سے نوازا ہے، یا والدہ کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر کرے اور اللہ رب العزت سے مانگے کہ اللہ رب العزت انہیں کسی کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کے سوا، اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور جن کے نہیں ہیں وہ پھر ان کے لیے خوب دعائیں کرے، وہ پھر ان کے جو عزیز و قارب ہے، جیسے کسی کے والد اگر نہیں ہے تو اس کے چچا، اس کے تایا سے اچھا تعلق رکھے، یعنی اپنے چاچا اور اپنے تایا جو والد کے بھائی ہیں ان سے اچھا تعلق رکھے، جو والد کے قریبی لوگ ہیں ان سے اچھا تعلق رکھے، ان سے بہتری والا معاملہ کرے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی کی والدہ نہیں ہے تو والدہ کے قریب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہتری والا معاملہ کرے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے والدین نے جو حکم دیا ہے اگر وہ ہم کریں گے تو دنیا کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ حکم خلاف شرع نہیں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے اگر ہم وہ حکم کی تعمیل کریں گے تو دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس نقصان کی پرواہ نہیں کرنی، کہ ہمیں اس نقصان کی پرواہ نہیں کرنی۔ دنیا کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہمارے والدین کی حکم عدولی نہ ہو۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک دفعہ ان سے ایسے ہی ذکر ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین کا فرما بردار، یعنی والدین کا فرما بردار ایک تمہارے والد کو میں نے دیکھا اور ایک اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ تمہارے والد کو میں نے دیکھا کہ اگر تمہارے دادا جان کہتے کہ بیٹا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ جاتے، بولتے کھڑا ہو جا تو کھڑے ہو جاتے۔ وہ ہاں ہوں نہیں کرتے کہ آپ نے کیوں بلا وجہ مجھے کھڑا کر دیا، یا آپ نے کیوں مجھے بلا وجہ بٹھا دیا، یا آپ نے کیوں مجھے بلا وجہ اس کام کو کرنے کا کہہ دیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ بڑے بھائی کو والدہ جس طرح بولتی ہے، اگر بولتی کہ بھائی بیٹا یہ کام کر لے تو وہ کر لیتے، بولتے یہ کام نہیں کر تو نہیں کرتے۔ پھر اس کا انہوں نے ایک واقعہ سنایا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری اعتبار سے ہمارا دوسری جگہ جانے کا پروگرام ہوا، دبئی کے اعتبار سے۔ انہوں نے بتایا کہ دبئی کے اعتبار سے ہماری جو ہے برانچ کھولنے کا ہمارا ارادہ بنا کہ ہم اپنی ایک برانچ دبئی کے اندر کھول لیں۔ تو اس کی تیاری تقریباً انہوں نے کاغذی کارروائی مکمل کر لی، جو کاغذی کارروائی تھی وہ مکمل کر لی، اور پھر جانے کا وقت قریب آیا تو جب والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو والدہ نے اس سے کہا کہ بیٹا تو مجھے یہ بتا کہ اگر تو چلا جائے گا تو مجھے یہ کون بتائے گا کہ پیلی گولی آپ کو صبح میں پینی ہے یا شام میں پینی ہے، اور ہرے رنگ کی جو دوائی ہے، ہرے رنگ کی جو گولی ہے وہ صبح میں پینی ہے شام میں پینی ہے، یہ کون بتائے گا؟ تو اس بیٹے کو، یعنی ان کے بھائی کو جو ہے بڑا وہ دل پہ جو چوٹ لگی۔
اس نے کہا کہ مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا جتنا جانے کا جو منصوبہ تھا، جتنی پلاننگ تھی، وہ ساری کی ساری ترک کر دی، چھوڑ دی۔ کہہ رہے دنیا کے اعتبار سے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا نفع ہونے والا ہے، اس بہت بڑے نفع کو ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن والدہ کا حکم تھا، والدہ کی طرف سے طبیعت پہ ان کی بوجھ ہو رہا تھا کہ اگر بیٹا چلا جائے گا تو اس پہ طبیعت پہ بوجھ ہوگا، تو اس بوجھ کی وجہ سے جانے کو ترک کر دیا۔ تو پھر اس شخص نے بتایا کہ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں دنیا کے اعتبار سے اتنا نوازا ہوا ہے کہ اگر ہم وہاں جاتے اور محنت کرتے تو ہمیں اتنا نہیں ملتا جتنا ہم یہاں بیٹھ کر ہم محنت کر رہے ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے دے دیا۔ اور ہمیں تو اس بات پر نہیں جانا کہ دنیا ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی، دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں تو مقدم اس بات کو رکھنا ہے کہ ہمارے والدین کی کیا منشا ہے، ہمارے والدین کا کیا حکم ہے۔ اگر وہ حکم خلاف شرع نہیں ہے تو ہمیں اس حکم کو ماننا ہے، خواہ دنیا کے اعتبار سے نفع ہوتا ہے تو ہو جائے، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ جیسا کہ جس کا والد دنیا کے اندر موجود ہے، گویا کہ وہ جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ بھئی والدین اگر نیک ہوں گے تو ان کی اطاعت کرنی ہے، والدین اگر نافرمان ہوں گے، والدین اگر فاسق فاجر ہوں گے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، ایسا نہیں کہا اللہ رب العزت نے۔ والدین خواہ نیک ہوں یا نہ ہو، والدین خواہ فاسق یا فاجر ہو یا نہ ہو، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں بدلہ لینے کا حق نہیں ہے، ہمیں بدلہ لینے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں ظاہری اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے والدین ظلم کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں جو اپنا معاملہ کرنا ہے وہ ہمیں بہتری والا معاملہ کرنا ہے، ہمیں حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمیں اچھے انداز سے پیش آنا ہے، ہمیں میٹھے انداز سے پیش آنا ہے۔ تو پھر جب ہم اس طرح کریں گے، جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت بہت کچھ نوازیں گے۔ پھر اللہ رب العزت دین کے اعتبار سے بھی نوازیں گے، اللہ رب العزت دنیا کے اعتبار سے بھی نوازیں گے۔ اللہ رب العزت یہاں بھی ایک مقام عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ایک مقام عطا فرمائیں گے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ضائع نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایک مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اعتبار سے بھی ان کو ایک مقام عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت آخرت کے اعتبار سے بھی ان کو مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو احکامات بتائے ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کا پابند بنائے کہ جو 5 احکامات جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ہم میں سے ہر ایک روزانہ کے اعتبار سے غور کرے کہ آیا ہم ان 5 احکامات کی بجا آوری لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے۔ اگر 4 احکامات کی بجا آوری لا رہے ہیں، 5واں نہیں کر رہے تو اس کی بھی کوشش کریں کہ بھئی ہمیں 5واں حکم بھی پورا کرنا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے پہلا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اور دوسرا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا کہ ان کے سامنے اف نہیں کہنا، تو اب ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آیا ہم ان کی باتوں کا سامنے جواب دیتے ہیں، اف سے، ہوں سے، ہاں سے اور مختلف القابات سے جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اور تیسرا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو ڈپٹنا نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دینا ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ظاہر کرنا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ہی کی حیثیت ہے، آپ بڑے ہیں، میری آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، میری آپ کے سامنے گویا کہ میں ایک ذلیل شخص ہوں، میں ایک ادنا شخص ہوں۔ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرنا ہے۔ اور 5واں پھر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے جیسا کہ انہوں نے بچپن کی حالت میں، بچپن کی کیفیت میں میرے اوپر رحم کیا، اللہ رب العزت ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور و تدبر کرے کہ ہم ان 5 احکامات کی بجا آوری لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان احکامات کی بجا آوری لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت ان کی عمروں کے اندر خوب برکت عطا فرمائے، اور اپنی ذات کی سوائے نے کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اور جن کے والدین دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے خوب آسانی والا معاملہ فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے اللہ رب العزت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔